السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام عکس تاریخ کے ساتھ میں ہوں محمد علی بلوچ۔ ہم آج کے پروگرام میں اس عظیم الشان و باعظمت نبی کی حیات طیبہ پہ بات کریں گے جنہیں قوم سدوم پر مبعوث فرمایا گیا۔ یہ وہ بد کردار اور اخلاق باختہ قوم تھی روح زمین پر جس کی دوسری کوئی مثال نہ تھی۔ یہ بد اعمال قوم اخلاقی تنزلی، فحاشی اور بے راہ روی کا شکار تھی۔ ذلت و رسوائی کے اس دلدل میں زن و مرد دھسے ہوئے تھے۔ لوط بن نہران بن طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صحیح و سالم آتش نمرود سے زندہ و سلامت باہر نکل آئے تو نمرود اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا، اس عظیم معجزے کے بعد لا محالہ لوگ حضرت ابراہیم کی جانب راغب ہو گئے اور یہ عمل اس کی جھوٹی خدائی اور حکمرانی کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ لہٰذا اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ ابراہیم میرا ملک چھوڑ دے۔ وحی الہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم ہجرت کر جاؤ۔ جب آپ نے شہر عراق کو خیر بات کہا، اس وقت آپ کے ساتھ حضرت سارہ کے علاوہ حضرت لوط بھی تھے۔ آپ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت لوط اس وقت نوجوان لڑکے تھے۔ آپ کے اس مختصر قافلے نے سدوم اور عمورہ کی بستیاں جو اردن میں واقع ہیں سے 7 فرسخ یعنی 21 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پوری قوم سدوم انتہائی گھٹیا بدعمالیوں میں گھری ہوئی تھی۔ ہم جنس پرستی کا دورہ تھا۔ مرد عورتوں سے اور عورتیں مردوں سے بے نیاز تھیں۔ یہ بدفعلی وہ سر عام کرتے تھے۔ یہ لوگ ظالم، فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے۔ بدکاری ان کا مشغلہ تھا۔ شیطان مردود نے اس بدکاری کی بنیاد رکھی، ایک خوبروح لڑکے کا روپ دھارا اور مردوں کو اس فعل قبیح میں مشغول کیا جو اس سے قبل روح زمین پر کہیں نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ انسانوں کی فطری طلب نہ تھی۔ مرد کے لیے فطرت نے عورت اور عورت کے لیے مرد تخلیق کیا تھا۔ یہ اپنی فطری ملان کی طرف راغب نہ تھے۔ شیطان نے انہیں اس فطری راہ سے گمراہ کر دیا اور پھر وہ سب اس بدفعلی اور بد کرداری کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کی اس سرکشی کا علم ہوا تو ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ ہدایت دکھائیں اور انہیں اس گناؤنی حرکت سے باز رکھیں اور توحید پرستی کا درس دیں۔ حضرت لوط اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان کی بستی تشریف لائے۔ اس قوم کی ایک عورت سے شادی کی اور اپنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ یہ قوم حکم عدولی اور نافرمانی کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں اصلاحی اور تبلیغی کاوشیں اکثر ناکام ہو جایا کرتی ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ ان کی سرکشی اور گمراہی مزید بڑھ گئی۔ وہ اپنے فسق و فجور پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت لوط نے 2 شادیاں کی تاکہ قوم لوط کو عورتوں کی طرف راغب کیا جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، خدا نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، تم ان کو چھوڑ کر لونڈوں کی طرف مائل کیوں ہو اور عورتیں عورتوں کے ساتھ گناہ آلود زندگی کیوں گزار رہی ہیں؟ آپ کی ایک بیوی صاحب ایمان تھی جس سے آپ کی بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ دوسری بیوی ایمان نہیں لائی۔ وہ اپنی بد کردار قوم کی طرفدار تھی جو اکثر اپنی قوم کو حضرت لوط کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ اس کی اس منافقانہ حرکتوں پر آپ نالا رہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا نام والغہ، وبلہ یا والتا آیا ہے۔ اس قوم میں نافرمانی عروج پر تھی۔ وہ اپنی بستیوں کے قریب سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹتے اور مردوں سے لواطت کرتے تھے۔ یہ حرکت ان کی انتہائی اخلاقی گراوٹ کا ثبوت تھی۔ مسافروں اور مہمانوں سے ان کا یہ رویہ ننگِ انسانیت تھا۔ حضرت لوط جب انہیں ان غیر انسانی اعمال سے منع فرماتے تو یہ ان کا مذاق اڑاتے، ان کی تکذیب کرتے اور پاک بازی کے طعنے دیتے اور کبھی کبھی انہیں دھمکاتے کہ اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے یا سنگسار کر دیں گے۔ قوم نے حضرت لوط کو منع کر رکھا تھا کہ آپ اپنے گھر میں مہمانوں کو نہیں ٹھہرا سکتے،
کیونکہ ان کے مہمان لٹنے اور بدفعلی سے بچ جاتے تھے۔ اگر ان کے ہاں کوئی مہمان آتا تو قوم کو ان کی نافرمان بیوی اطلاع کر دیتی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا، مہمان دن کو آتے تو وہ بالا خانے کی چھت پر دھواں جلاتی، اور اگر مہمان رات کو آتے تو آگ جلاتی تھی، جسے دیکھ کر اس کی قوم کو پتہ چل جاتا اور وہ حضرت لوط کے دروازے پر آ کر غل غبارہ کرتے تھے۔ شام کا وقت تھا، حضرت لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں آبپاشی کر رہے تھے۔ 3 انتہائی خوبصورت لڑکے ان کے پاس آئے اور انہیں استدعا کی کہ رات ہونے والی ہے، ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، آپ ہمیں اپنے پاس رات گزارنے دیں۔ آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا، اس بستی کے لوگ بہت ظالم ہیں، روئے زمین پر ان سے بد کردار کوئی نہیں، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ انہوں نے عرض کی، دیر ہو چکی ہے، اب کہیں اور پہنچنا ممکن نہیں۔ مجبوراً انہیں آپ اپنے گھر لے آئے۔ اپنی منافق زوجہ سے کہا، آج تم ان کے بارے میں کسی کو نہ بتانا، میں تمہارے پہلے گناہ معاف کر دوں گا۔ شوہر سے عہد کیا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی، مگر موقع ملتے ہی چھت پر گئی اور آگ جلا دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا جمع غفیر پیغمبر کے گھر کے دروازے پر جمع ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگے، یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم دروازہ توڑ کر تیرے گھر کے اندر آ جائیں گے۔ حضرت لوط بہت پریشان تھے، لڑکوں کے پاس آئے اور فرمایا، کاش میں اتنا طاقتور ہوتا کہ آپ کی حفاظت کر سکتا۔ لڑکے بولے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ وہ لڑکے فرشتے تھے، وہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے۔ انہوں نے حضرت لوط کو اطلاع دی، رب نے آپ کی بد دعا قبول کر لی ہے، اس قوم پر کل عذاب آنے والا ہے، ہم آپ کو باحفاظت لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے حضرت لوط کا دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ سب اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دراصل یہ اس قوم پر عذاب الہی کا آغاز تھا۔ آپ عذاب سے قبل بستی سے نکل گئے، نافرمان بیوی قوم کے ساتھ غرق ہو گئی، آپ فلسطین چلے گئے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اس بستی کو اٹھایا اور اتنا اونچا لے گئے کہ ان کی چیخ و پکار آسمان والوں نے بھی سنی، اور پھر اس بلندی سے اس بستی کو الٹ دیا۔ جب وہ زمین پر گرے تو سخت گرم لو چلی اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جسے اس نے لگنا تھا۔ قرآن فرماتا ہے، پتھر نشان زدہ تھا، پوری قوم تہس نہس ہو گئی۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے، شدید طوفان اور زلزلے سے کئی بستیاں زمین میں دھس گئی، اور یوں یہ نافرمان قوم قہر خداوندی کا شکار بن گئی۔ اکثر قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا۔ اس معاملے میں گمراہ قوموں کا رویہ ایک جیسا رہا ہے۔ قوم لوط کی اس تضحیک امیز رویے سے تنگ آ کر آپ نے قوم کو بد دعا دی۔ آپ نے 80 یا 100 سال کے درمیان عمر پائی۔ آپ کی قبر مبارک اردن میں واقع ہے۔ بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب ایک مقام کو آپ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کا مرکز مبارک فلسطین کے شہر الخلیل کے قریب بنی نعیم نامی علاقے میں ہے۔ یہ قرینِ قیاس ہے کیونکہ آپ عذاب کے وقت فلسطین آ گئے تھے، ممکن ہے آپ نے یہیں وفات پائی ہو۔ اردن میں وادی لوط کے علاقے کرک میں بحر مردار کے جنوب میں حضرت لوط کا مزار معروف زیارت گاہ ہے۔ اسی مقام کو حضرت لوط کا قیام گاہ اور تدفین کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ قوم لوط اخلاقی پستی، ظلم و جور، ناانصافی اور جنسی بے راہ روی کی وجہ سے برباد ہوئی۔ اگر آج کے دور میں ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو یہ تمام برائیاں واضح نظر آتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ایسی برائی نہیں جو ہمارے معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو۔ قوم لوط کی اس دردناک بربادی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ لگتا ہے زمانے کے ساتھ رب کے عذاب کا انداز بھی بدلا ہے۔ ہماری بے چینی، بے سکونی، پریشان حالی، بے توقیری اور بد کرداروں کا تسلط عذاب الہی کی ہی ایک شکل ہے۔ ذرا سوچئے گا۔ اگر ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے شیئر کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔